اور اگر ہمارا صبر جواب دے گیا تو پھر ہمارے اندر کی نفرت انتقام تک جائے گی. اللہ نہ کرے کل ہم بھی غداروں کی فہرست میں ہو. ایسا نہ کرو، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو وطن کی مٹی کا محبت کا دم بھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. عمران ریاض خان صاحب ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ادھر فوکس کریں. ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری عمران بھائی سے لاسٹ ویک جو آخری ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ گرفتار کریں گے تو لمبے پیریڈ تک انہیں پتہ ہی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عمران بھائی کہاں ہیں. انہوں نے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو آپ لوگوں مجھے ڈھونڈتے پھرو گے اور لمبے عرصے کے لیے مجھے یہ اندر رکھنے کی اور میری آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے. اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں بہت تشویشناک ہیں. میں بتاتا چلوں کہ ہم صحافی ہیں، ہم صرف قلم سے لڑ سکتے ہیں، زبان سے بول سکتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کو گزشتہ دفعہ جب گرفتار کیا گیا تو ان کو دھمکی دی گئی کہ ہم تمہاری زبان کو کاٹ لیں گے تاکہ تم بول نہ سکو. میں فسطائیت کرنے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ زبانیں بند کرنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے. عمران بھائی کو صرف ایک ہی ڈر تھا کہ میرے معصوم بچے ہیں، وہ ڈرامہ میں چلے جائیں گے. وہ ان کی ماں ان کو کیا بتائے گی کہ عمران کہاں ہے؟ ان کا دادا ان کو کیا بتائے گا کہ ان کے ابو کہاں ہیں؟ اور آج وہی سچویشن ہے، آج وہی مسئلہ ہے کہ آج ریاض صاحب سوال کرتے ہیں کہ جس بچے کو میں نے پاکستان کی محبت میں پالا. عمران صاحب کی والدہ سوال کرتی ہے کہ جس بچے کو میں نے پاکستان کی محبت کی گٹی دی ہے اس کا کیا قصور ہے کہ جیل کے اندر سے ڈی پی او سیالکوٹ سہولت کار بنتا ہے اور اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. بے شرمو، تمہارا یہ ظلم ختم ہو جائے گا لیکن ہماری آواز بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. عمران ریاض کو رہا کرو. میں دوبارہ آج پھر ڈی پی او سیالکوٹ کو کہتا ہوں، ڈی پی او صاحب آپ کے بھی بچے ہوں گے. ڈی پی او صاحب آپ کا بھی ایک بوڑھا باپ ہوگا. ڈی پی او صاحب آپ کی بھی ایک بوڑھی ماں ہوگی، آپ کی بھی فیملی ہوگی. آپ پر جن بدماشوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے، جن بدماشوں نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے، اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر پاکستان کے آئین کا حلف اٹھانے والے ڈی پی او صاحب آواز اٹھاؤ، بتاؤ. تمہارا کام بتانا ہے، عمران ریاض تک پہنچنا ہمارا کام ہے انشاءاللہ. ہم پہنچیں گے. گھبراؤ نہیں، یہ ظلم ختم ہو جائے گا، یہ رات گزر جائے گی، یہ سیاہ رات ٹل جائے گی. لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تم نے فیصلہ کرنا ہے ڈی پی او صاحب کہ تمہارا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا یا تمہارے نام کے ڈنکے بجائے جائیں گے. یہ فیصلہ اب تم نے کرنا ہے. میں ڈی سی کمشنر جو ڈی سی سیالکوٹ کمشنر گجرانوالہ سے بھی کہتا ہوں، 30 دن عمران خان کو اپنے آرڈر کے تحت جیل بھیجنے والوں کون سے لوگ ہیں جن کے پریشر پر عمران ریاض خان کو نامعلوم افراد کے حوالے کیا ہے؟ ہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو نامعلوم افراد ہیں ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں. پاکستان کا بچہ جانتا ہے وہ کون نامعلوم ہیں. لیکن ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں. میں بتاتا چلوں، نہ کسی غریب کی جھونپڑی جلنے کے حق میں ہے، نہ کسی کور کمانڈر کا گھر جلنے کے حق میں ہیں. ہم غریب کی جھونپڑی جلنے کی بھی مذمت کرتے ہیں، کور کمانڈر کا گھر جلنے کی بھی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم صحافی ہیں. ہم قلم کے ذریعے لکھیں گے، زبان کے ذریعے بولیں گے. لیکن اگر ہمارے دوستوں کو اس طرح ہراساں کرو گے،
ہمارے دوست کو اس طرح اٹھا کر لے جاؤ گے تو پھر ہمارا صبر جواب دے جائے گا، اور اگر ہمارا صبر جواب دے گیا تو پھر ہمارے اندر کی نفرت انتقام تک جائے گی۔ اللہ نہ کرے کل ہم بھی غداروں کی فہرست میں ہو۔ ایسا نہ کرو، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو وطن کی مٹی کا محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ وہ پاکستان ہے، اس کا نام، اس کا نظریہ میری اور عمران ریاض کی رگوں میں اور اس یہاں موجود ہر صحافی کی رگوں میں پاکستان کا سبز پرچم، سبز لالی پرچم وہ خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ ہم سے اس وطن کی محبت نہ چھینو، اس مٹی سے محبت کا حق نہ چھینو۔ بس اتنا کہوں گا کہ عمران ریاض خان کو ہمارے حوالے کر دو، وہ جس حال میں بھی ہے بس ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے بھائی کی حفاظت خود کر لیں گے۔ بہت انشاءاللہ۔